بڑا مشہور واقعہ ہے، درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت خیر ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مخلوق کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں۔ کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد اسی ہی درویش کو لوگوں نے قبرستان کے اندر روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، کہا کہ حضرت خیر آج آپ یہاں پر کھڑے رو رہے ہیں؟ کہا کہ صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی ہے، صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی ہے۔ کہا کہ حضرت کیا کام؟ کہا کہ وہی مخلوق کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کیا بنا؟ آج مخلوق تو مان رہی ہے لیکن خدا نہیں مان رہا، کیونکہ اب ہم چلے گئے دارالجزا کے اندر، دارالعمل ختم ہو گیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ وہ ایک واقعہ سنائیے گا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ عرض کرتا ہوں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ جانتے ہیں کہ آپ سید ذات تھے، آپ کا اصل نام عبداللہ شاہ بخاری ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ درویش تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قرب میں فنا فی اللہ کے مقام پر آپ پہنچ چکے تھے، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیونکہ جب کوئی شخص فنا فی اللہ کے مقام پر جاتا ہے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے، اس سے شریعت کا قلم بھی اٹھ جاتا ہے، وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جن کے مرید تھے، آپ کے پیر صاحب آرائی تھے قوم کے، تو جب آپ کی شادی کا وقت آیا نا تو لوگوں نے، آپ کے گھر والوں نے بلایا ایک نائی کو جو پیغام رساں ہوتا تھا، جو جا کر شادیوں کے پیغام دیتا تھا۔ اب تو کارڈ کا سلسلہ آ گیا، اس وقت یہ نہیں ہوتا تو اس وقت صرف پیغام دیے جاتے تھے۔ تو اب سارے کہنے لگ گئے کہ اس بندے سے کہ فلاں کو بھی جا کر رشتہ دار کو بھی شادی کا پیغام دینا، فلاں کو بھی دینا، فلاں کو بھی دینا۔ جب وہ سب کے پیغام لے کر جانے لگا نا تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیچھے سے گئے اور جا کر کہنے لگے، کہتے ہیں یار میرے پیر صاحب کو بھی میری شادی کا پیغام دینا، کیونکہ آپ کے گھر والے تو آپ کو کوستے تھے کہ عبداللہ یہ تو کس کا مرید ہو گئے؟ ہم سید ذات ہیں، تو ارائیوں کا جا کر مرید ہو گئے۔ اس لیے آپ نے ان کے سامنے نقاب خود بھی کہا کرتے تھے، آپ نے خود لکھا ہے اپنے دیوان کے اندر، آپ فرماتے ہیں بلے نو سمجھان آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، بلیا چھڑ دے پلا رائیاں کی تو سیدہ نو لیکا لائیاں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے تھے، فرمایا جیڑا مینوں رائیں سدے جنت پینگا پائیاں، جیڑا مینوں سید آ کے دوزخ پمن سزائیاں۔ یعنی پیر سے اتنی محبت تھی، یہ محبت میں آ کر آپ نے کہا تھا اپنے پیر صاحب، اللہ اکبر۔ تو آپ نے جا کر کہا کہ میرے پیر صاحب کو بھی میری شادی کی دعوت دینا۔ مرید نے، اس نے کہا جی، نائی نے کہا جی ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ اب اس نے سب کو دے دیا، اب وہ بھی جانتا تھا یہ بھولے بالے سے ہیں، ان کے پیر کو آخر میں ہی جا کر دے دوں گا۔ مولویوں کی باری ویسے ہی آخر میں آتی ہے، سارے محلے میں کارڈ تقسیم ہو جاتے ہیں، امام صاحب کو ایسے جا کر کہتے ہیں قاری صاحب تسی بھی آ جانا ولیمہ ہے، آخر میں جا کر آتی ہے۔ تو انہوں نے بھی سوچا جی چلو جی آخر میں جا کر کہہ دیں گے حضرت صاحب کو۔ اب جناب اس نے سب کو دے دی دعوت، اور آخر میں جا کر انہوں نے نا دعوت دی جا کر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کو، اور جا کر کہا حضور آپ کے مرید بلے کی نا شادی ہے فلاں تاریخ کو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب جانے لگا نا تو آپ نے پیچھے سے بولا، آپ نے فرمایا ادھر آئے، رواج ہے جب کوئی آتا ہے نا پیغام دینے اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ کہا میرے پاس اور تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جا وہ سامنے ایک کوٹھڑی سی کھڑی ہے، ابھی پیاز کی فصل اتری ہے، وہاں سے وہ پیاز لے لے۔ اس وقت پیاز کی کون سی اتنی اہمیت ہوتی تھی، اگر ایک جٹ پیاز کی فصل اگاتا تھا تو پورا محلہ کھاتا تھا پھر بھی ختم نہیں ہوتے تھے، اور سبزیاں بھی پورا محلہ کھاتا تھا پھر بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ آج بے برکتی آ گئی نا، آج منافقتیں دلوں کے اندر پل گئی، بے برکتی آ گئی، حسد پیدا ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی، پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ وہ کوٹھڑی میں پیاز رکھے ہیں وہ لے لو۔ اس نے جناب جولی میں ڈال لی، جولی بھر کے اب جا رہا ہے گھر، اور بڑے بھیڑے کے منہ سے لے کر جا رہا ہے، کیونکہ کسی نے کپڑے دیے تھے، کسی نے جناب اصلی گھی دیا تھا، کسی نے کچھ دیا تھا، کسی نے کچھ۔ اب پیاز کی اہمیت کیا تھی، لیکن حکم تھا وہ لے کر جا رہا تھا۔ جب گھر پہنچا نا تو اب سارے اکٹھے ہو گئے، ہاں جی بتا، سب کو دعوت دے کر آگے، کہا دے کر آگے، کہا کسی نے کیا دیا، کہا فلاں نے سوٹ دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے۔ اب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے مچل رہے تھے، اندر سے مچل رہے تھے، پتہ نہیں میرے پیر نے کی دیتا انہیں، ہاں جی میرے پیر صاحب نے پتہ نہیں کی دیتا انہیں، اندر سے مچل رہے تھے۔ آخر کار آپ بول پڑے اور آپ نے کہا کہ میرے پیر صاحب نے کی دیتا ہے، اور تو وہ پہلے پیازوں سے بڑا تنگ تھا، اور اس نے جناب جھولی میں جو گنڈے لے کر کھڑا تھا اس نے ایسے پھینک دیے، پھینک کر کہتے ہیں گنڈے دیتے نے، اے گنڈے دیتے نے۔ جیسے ہی پھینکے نا، خدا کی قدرت، وہ سارے کے سارے ہیرے جواہرات بن گئے، وہ سارے کے سارے ہیرے جواہرات بن گئے۔ اب وہ جو نائی تھا دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا، کیونکہ وہاں تو کوٹھڑی بھری ہوئی تھی، اس نے ایک جملہ بولا اور بولتے ہی وہ مر گیا، صدمے سے مر گیا۔ پتہ کیا کہتا ہے جب دیکھا کہ یہ جھولی والے گنڈے ہیرے جواہرات بن گئے ہیں، پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اوتھے تے اور بھی بتھیرے سی۔ یہ جملہ بولا اور مر گیا۔ علماء نے لکھا اس واقعے کے بعد علماء نے لکھا، کہا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، قبر میں جانے کے بعد
جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ایک نماز کا اتنا ثواب ہے، وہاں پر انسان بھی حسرت سے کہے گا اوتھے تے اور بھی بتھیریاں سی۔ جب وہ دیکھے گا نا کہ 1 روپیہ صدقہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، وہ وہاں جا کر خواہش کرے گا اور اسے یہ تمنا ہوگی، صدمے سے رہے گا کہ اوتھے تے اور بھی بتھیرے سی پیسے وہ بھی صدقے کر دیتا۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا دار العمل ہے، آج جہاں جو بوئیں گے وہ آگے جا کر کاٹے